کلارا نے میرا جو حلیہ بدلا تھا ابھی تک میں اسی حلیے میں تھا۔ اسی حلیے کے باوجود ہیری ٹام نے مجھے پہچان لیا تھا، حالانکہ اسماعیل شاہد نے اسے میری جو تصویر بھیجی ہوگی وہ قدرے مختلف ہوگی۔ میں نے اپنا خدشہ جولیا کے سامنے رکھا تو وہ بولی، ہیری ٹام واقعی بے حد شاطر، زیرک اور قائیاں انسان ہے، لیکن بے فکر رہو۔ اس بار میں تمہارا ایسا حلیہ بدلوں گی کہ ہیری ٹام تو کیا، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ اچھا واقعی؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیا میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور مزید بولی، میں تمہارے چہرے میں تبدیلی لاؤں گی، تمہارے بالوں کا سٹائل بدلوں گی۔ میں نے بیوٹیشن کا بھی کورس کیا ہوا ہے، تم بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمرے میں چلی گئی۔ 3 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے تصویر میری طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو۔ میں نے تصویر لے کر دیکھی تو وہ ایک ینگ لڑکی کی تھی جس کے چہرے پر معصومیت ٹپک رہی تھی۔ اس کی عمر یقیناً 22-24 سال ہوگی۔ اس کے سر کے بال بلیک تھے، وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ میں نے تصویر دیکھنے کے بعد جولیا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ غور سے دیکھو، شاید تم پہچان جاؤ۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ غور سے تصویر دیکھی لیکن کچھ سمجھ نہ پایا۔ میں نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑی۔ مجھے پتا تھا تم نہیں پہچان سکو گے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ چلو تم بتا دو، میں نے بھی خجل سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی جیسے سسپینس پیدا کر رہی ہو، پھر دھماکہ خیز انداز میں بولی، یہ میری تصویر ہے۔ کیا؟ میری حیرت بے ساختہ تھی۔ یہ جولیا کی تصویر تھی اور میں اسے پہچان نہ سکا تھا۔ موجودہ حلیہ میں تو وہ یکسر بدلی ہوئی تھی، گوری رنگت، چہرہ شفاف، گھنی پلکیں اور سر کے بالوں کا رنگ بھی کسی حد تک بدلا ہوا۔ واقعی میں اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ ہو گئے نا حیران؟ ہاں واقعی نہیں پہچانی گئی، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ جب میں ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد ہوٹل لائف میں آئی تھی تو میں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا تھا۔ تصویر والی جولیا انتہائی ڈرپوک تھی۔ ڈیڈ کہتے تھے کہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہاں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم نے خود کو پر اعتماد اور نڈر نہ بنایا تو درندے نما لوگ ہمیں روند کر رکھ دیں گے۔ ڈیڈ کی یہ بات میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی اور اپنا حلیہ بدل لیا۔ تمہارے ڈیڈ صحیح کہتے تھے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ سب سے پہلے میں تمہارا حلیہ تبدیل کروں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ آئندہ کا کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے۔ مجھے باہر کے حالات سے بھی باخبر رہنا ہے۔ میں نے تصویر اسے واپس کر دی۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جسے بیوٹی پارلر کہا جا سکتا تھا۔ کمرے میں ایک دروازے کے بالکل سامنے والی دیوار پر ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک الماری متصل تھی جس میں میک اپ کا سامان تھا۔ کونے میں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو یقیناً واش روم تھا۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھانے کے بعد جولیا نے الماری کھولی اور میک اپ کا سامان نکال کر آئینے کے پاس پڑی میز پر رکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرا حلیہ تبدیل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں خاموش بیٹھا اس کے ماہرانہ انداز میں چلتے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد جب فارغ ہوئی تو میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ اس نے کینچی سے میرے سر کے بال کاٹ کر نہ صرف چھوٹے کر دیے تھے بلکہ ان کا سٹائل اور کلر بھی بدل دیا تھا۔ آنکھوں میں سبز رنگ کے لینز لگا دیے تھے جس سے آنکھوں کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔ شیو تو میں نے آج صبح ہی کر لی تھی، اس لیے دوبارہ شیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جولیا نے صحیح کہا تھا کہ تبدیل شدہ حلیے میں ہیری ٹام تو کیا، میرے گھر والے بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ جولیا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہتے ہو؟ میں نے ششدر لہجے میں کہا۔ تم نے تو کمال کر دیا ہے جولیا، میرا حلیہ تو واقعی تبدیل ہو گیا، میں تو خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا۔ کہا تھا نا کہ میں تمہارا حلیہ ایسا بدل دوں گی کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا، وہ تفاخر سے بولی۔ وہ اپنے دعوے میں کامیاب رہی تھی۔ اس کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا تو میں نے سوچ بھرے لہجے میں جولیا سے پوچھا، جولیا کیا تمہاری اس مہارت سے ہیری ٹام بھی واقف ہے؟ بالکل نہیں، وہ تیقن بھرے لہجے میں بولی۔ البتہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اب وہ اتنا بھی ذہین نہیں کہ اس کا دھیان تمہارے حلیے کی طرف جائے۔ پھر بھی ہمیں کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ میں ہیری ٹام کی دوست ہونے کے باوجود اس کے مکروہ بزنس سے انجان رہی۔ اگر تم نہ بتاتے تو شاید
अनजान ही रहती। वो मजबूर लड़कियों से पोर्नोग्राफिक करवाता है और ये सुन और सोच कर ही मुझे उससे घिन आ रही है। जी चाह रहा है जाकर उसे गोलियों से उड़ा दूं। ऐसे बद किरदार और घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है मॉरिस। गॉड करे इस्माइल शाहिद भी अभी तक यहीं हो। मैं उसे भी मौत के घाट उतारना चाहूँगा। उसे मारने के बाद ही मेरा कुछ सुकून कम होगा, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। इस्माइल शाहिद के बारे इस्तफसार पर मैंने जूलिया को सारी बात बता दी कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से मेरी बहन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और ये भी बताया कि इस वक्त वो रूसियाई इंसान अमेरिका में मौजूद है। जूलिया ने पूछा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर मौजूद है? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तस्वीर होती तो ज़्यादा आसानी होती। वो तवील सांस लेकर बोली, बहरहाल मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करती हूँ, फिर मुझसे जो कुछ हुआ मैं करूँगी। हम थोड़ी देर इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, फिर उसने मुझे एक कमरा दिखा दिया और ख़ुद होटल चली गई। जाते वक्त उसने बताया कि वो दोपहर को आएगी और हम इकट्ठे ही खाना खाएंगे। जूलिया का मुझे हस्पताल से यहाँ ले आना, हैरी टॉम के बारे में सुनकर गुस्से होना और उसके खिलाफ मेरी मदद करना इस बात की दलील थी कि उसके दिल में मेरे लिए कौंपल फूट रही थी। वो जिन नज़रों से मुझे देखती थी, मुझे उसकी नज़रों में अपने लिए सताइश और चाहत महसूस होती थी। ताहम मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे फरार की खबर यकीनन हैरी टॉम को मिल चुकी होगी और हो सकता है वो गुस्से से पागल हो चुका हो। उसके आदमी मुझे यकीनन हर जगह तलाश कर रहे होंगे। शाम की चाय मैंने मिसेस एमिली के साथ गार्डन में बैठकर पी। मेरे मौजूदा हुलिये पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया था। शायद जूलिया जाते वक्त उन्हें सब कुछ बताकर चली गई थी। मिसेस एमिली जोसेफ ने मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था, वो सिर्फ अपने बारे में ही बता रही थी। मिसेस एमिली जोसेफ ने मुझे जूलिया के बचपन की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें जूलिया अपनी मॉम डैड के साथ मौजूद थी। ये तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों पर बनाई गई थीं। मिसेस एमिली जोसेफ ने इस दौरान बताया कि उनके आजहानी शोहर जोसेफ बहुत अच्छे इंसान थे। वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें दिमाग का कैंसर था। जब कैंसर की तशखीस हुई तो वो आखिरी स्टेज पर था और कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जूलिया ने ही होटल को संभाला है और वो खुश असलूबी से होटल चला रही है। शाम को जूलिया वापस आ गई। वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि हैरी टॉम के आदमी मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मार्क्स ने गुस्से की हालत में वॉकर को गोली मार दी है और वो मौके पर ही मर गया है। मार्क्स ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें मैं अस्पताल से निकल रहा हूँ। अलबत्ता मैं जिस कार में सवार हुआ हूँ वो रश की वजह से वाज़िया दिखाई नहीं दी थी। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। मार्क्स को तुम पर शक तो नहीं हुआ? मैंने इस्तफसार किया। मेरा नहीं ख्याल कि मार्क्स को मुझ पर शक हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे एहतियात बरतनी होगी। वो पुरसोच लहजे में बोली, वो मेरे होटल तो नहीं आया, लेकिन उसने कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछा था। फिर तुमने क्या बताया? यही कि तुम मेरे पास नहीं आए, जूलिया ने जवाब दिया। लेकिन मुझे उसके लहजे से ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उसे मुझ पर ही शक है। यहाँ आते वक्त किसी ने तुम्हारा ताक़ुब तो नहीं किया? मैंने बेचैनी से पूछा। नहीं, मैं सारा रास्ता देखती रही थी, उसने बताया। अगर मुझे ज़रा सा भी शुबा होता तो मैं इधर आती ही ना। हैरी टॉम तो यकीनन पागल हो रहा होगा। मैंने चश्मे तसव्वुर में हैरी टॉम को देखा जो मार्क्स और जॉर्ज पर बरस रहा था। मैं उससे कल मुलाकात करूंगी, जूलिया ने कहा। किस सिलसिले में तुम उससे मिलोगी? मैंने चौंक कर पूछा। यकबारगी मेरा दिल डूब कर उभरा और दिलो दिमाग में वसवसे उभरने लगे। सबसे पहला ख्याल यही आया कि कहीं जूलिया मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही। फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। साफ जाहिर था अगर उसने मुझे हैरी टॉम के हवाले करना होता तो वो मुझे यहाँ क्यों लाती, मेरा हुलिया क्यों तब्दील करती। शायद जूलिया मेरी अंदरूनी कैफियत भांप गई थी। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला किया है, इसलिए तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं खज्जल सा हुआ। वो उठते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहते हुए मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैं अपने अपार्टमेंट में जा रही हूँ, उसने कहा। मैं अगर अपार्टमेंट में ना गई तो मार्क्स का शक पुख्ता हो सकता है, ऐसा मैं नहीं चाहती। इस तरह मैं हालात से भी बाखबर रहूँगी। और हाँ, थोड़ी देर तक अंकल हीम आने वाले हैं। अंकल हीम मेरी मॉम के मामू हैं और मॉम के साथ ही रहते हैं। घर का सारा इंतज़ाम उनके पास होता है। चंद रोज़ पहले वो किसी ज़रूरी काम से सैन फ्रांसिस्को गए थे। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि वो आ रहे हैं और रास्ते में हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। जूलिया के जाने के आधे घंटे के बाद ही एक उम्र रसीदा मगर पस्ता कद का आदमी आ गया।
اس کا چہرہ چوڑا تھا اور چہرے کی جلد لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر فلیٹ ہیٹ رکھا ہوا تھا اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ وہ مجھ سے گرم جوشی سے ملا۔ مجھ سے ملتے وقت اس نے حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید جولیا نے اسے بھی میرے بارے میں بریف کر دیا تھا۔ 2 روز گزر گئے۔ ان 2 روز میں جولیا خود نہیں آئی تھی، لیکن وہ رات گئے مجھے فون ضرور کرتی تھی۔ وہ مجھے ہیری ٹام اور مارکس کے حوالے سے بریف کرتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے ہوٹل اور اپارٹمنٹ کے آس پاس مارکس کے آدمی دیکھے تھے۔ مارکس کو اس پر شبہ تھا کہ فرار ہونے میں اس نے میری مدد کی ہے۔ ساتھ ہی وہ جولیا کی کار بھی تلاش کر رہے تھے۔ چونکہ بقول جولیا کے مارکس کار کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے اسے کار تلاش کرنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ جولیا میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف میری مدد کر رہی تھی بلکہ ہیری ٹام سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی۔ وہ موقع کی طاق میں تھی اور میری صورت میں اسے بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا۔ میرا زیادہ وقت انکل ہیم اور ایملی جوزف کے ساتھ گزرتا تھا۔ انکل ہیم نہایت معقول اور مرنج شخص تھا۔ وہ کھانے بھی بہت اچھے بناتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لذت تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہاں شراب نہیں تھی۔ شاید وہ لوگ شراب نہیں پیتے تھے، کیونکہ میں نے جولیا کو بھی شراب پیتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ مغربی معاشرے میں شراب پینا عام سی بات تھی۔ وہاں کے لوگ شراب یوں پیتے تھے جیسے مشرقی لوگ پانی پیتے ہیں۔ اس روز رات کے 8:15 بجے انکل ہیم اور مسز ایملی جوزف کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھا میں کھانا کھانے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ اچانک جولیا کے دیے ہوئے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جولیا کی کال ہوگی۔ میں نے جلدی آخری گھونٹ حلق میں اتار کر کپ میز پر رکھا اور جیب سے سیل فون نکال لیا۔ سکرین پر انجان سا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ میں نے غور سے نمبر دیکھا تو دل یک بار کی دھڑک اٹھا۔ پاکستان سے کال آ رہی تھی۔ کیا جولیا کی کال ہے؟ مسز ایملی جوزف نے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں نے کہا، میرے دوست پوکر کی کال ہے، میں ابھی سن کر آتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی میں جلدی سے ڈائننگ ہال سے نکل کر پورچ میں آ گیا۔ میں نے کال اٹینڈ کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ میرا خیال تھا کہ شانزے کی کال ہوگی۔ میرے ہیلو کہنے کے جواب میں الماس حیدر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو علی۔ انکل الماس، آپ؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیسے ہیں آپ؟ کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ میری اس خوشی کو حیدر الماس صاحب نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ بولے، اللہ کا بے حد کرم ہے، میں ٹھیک ہوں۔ البتہ افسوس اس بات کا ہے کہ تم جب بھی مرینا بیٹی کو کال کرتے تھے میں دستیاب نہیں ہوتا تھا، میں کسی نہ کسی کام سے باہر گیا ہوتا تھا۔ آج گھر آیا تو مرینا بیٹی نے تمہاری کال کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے میرا نمبر تمہیں سینڈ کر دیا ہے، لیکن تم نے کال نہیں کی۔ جی، نمبر مجھے مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے میرے سیل فون میں کریڈٹ نہیں تھا، میں نے صراحت سے کہا، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں آج کریڈٹ ڈلوا کر آپ کو فون کروں گا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ مس جولیا کا، میں نے بتایا اور مختصر طور پر جولیا کے بارے میں بتا دیا۔ ساتھ ہی میں نے خود پر بیتے حالات بھی بتائے اور یہ بھی بتا دیا کہ رتن کمار نامی ایک انڈین روزینہ کو خرید کر اپنے ساتھ انڈیا لے گیا ہے اور میں بہت جلد انڈیا جا رہا ہوں۔ بابر اور کلارا کی ناگہانی موت کے بارے میں بتایا تو فطری طور پر میرا لہجہ مغموم ہو گیا۔ دوسری طرف چند لمحے گمبھیر خاموشی رہی، پھر وہ بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ رتن کمار نامی انڈین ہی روزینہ بیٹی کو خرید کر لے گیا ہے؟ ہو سکتا ہے تم سے غلط بیانی کی گئی ہو۔ نہیں انکل، میں نے حتمی لہجے میں کہا، جینیفر جھوٹ نہیں بول سکتی، اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ یعنی اب تم انڈیا جاؤ گے؟ جی انکل، میں نے جواباً کہا۔ مجھے افسوس ہے انکل کہ بابر میری وجہ سے ناگہانی موت کا شکار ہوا ہے۔ اور حیدر الماس نے میری بات درمیان میں ہی قطع کر دی۔ ارے رکو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ بابر اور کلارا زندہ ہیں۔ یہ انکشاف مجھ پر بم بن کر گرا اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ خبر سن کر مجھے اپنے وجود میں خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کافی دیر تو میں غیر یقینی کیفیت میں ڈوبا رہا، پھر جب میں بولا تو مجھے اپنی آواز خوشی سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں انکل؟ ہاں بالکل سچ، حیدر الماس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جی جانتا ہوں، میں نے سرشار لہجے میں کہا۔ بابر اور کلارا دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ بابر تو پاکستان آ گیا ہے، لیکن کلارا امریکہ میں ہی موجود ہے، حیدر الماس نے جواباً بتایا۔ یہ دونوں زندہ کیسے بچ گئے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ راڈک نے بتایا تھا کہ اس نے بابر اور کلارا کو سمندر میں پھینک دیا ہے۔ ہاں، حیدر الماس بولے، ان دونوں کی زندگی باقی تھی۔ شاید مچھیروں نے راڈک اور اس کے ساتھیوں کو دونوں کو سمندر میں پھینکتے دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے دونوں کو بچایا تھا۔ بہرحال
بہت لمبی کہانی ہے، پھر کسی روز بابر کی زبانی ہی سننا۔ میرے منہ سے طویل اور اطمینان بھری سانس نکل گئی۔ بابر اور کلارا کے زندہ ہونے کی مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے عرصے کے بعد بابر پاکستان پہنچا تھا؟ قریباً 2 ماہ پہلے ہی آیا تھا، وہ اندازاً بولے۔ وہ دونوں کافی عرصہ مچھیروں کے پاس رہے تھے، مچھیروں نے ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ چلے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، میں نے دلی مسرت سے کہا۔ بالکل۔ چودھری باسط کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے گفتگو کا رخ موڑا۔ مرینا نے بتایا تھا کہ وہ روپوش ہے، وہ ملک سے فرار ہو کر لندن چلا گیا ہے، حیدر الماس بولے، اور اس نے سیاسی پناہ بھی حاصل کر لی ہے۔ بہت ہی چالاک اور تیز آدمی ہے۔ میں نے اپنے سینے سے سانس خارج کی اور کہا۔ اسی طرح ان سے چند مزید باتیں ہوئی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ عین اسی لمحے مجھے گیٹ کے باہر کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ جولیا آئی ہے۔ جولیا کے پاس گیٹ کی چابی تھی، اس لیے اس نے گیٹ کھولا اور چند لمحوں کے بعد کار اندر لے آئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہیلو کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ جواباً میں نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں گیٹ بند کر کے واپس پلٹا تو جولیا بھی کار سے اتر آئی تھی۔ کیسے ہو مورس؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فائن۔ جواباً اس نے کہا، شاید تمہیں پتا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اس لیے تم میرے استقبال کے لیے آ گئے۔ اس کی بات پر میں نے ہلکا سا کہا لگایا، تاہم میں نے وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھا کہ میں حیدر الماس سے بات کرنے کی غرض سے باہر آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ حالات کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے تھے۔ وہ رک کر اور میری طرف دیکھ کر بولی۔ میں بھی رک گیا۔ ہیری ٹام کے آدمی ابھی تک تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ آج میں ہیری ٹام سے ملی تھی۔ اچھا، اس کا رد عمل کیسا تھا؟ نارمل ہی تھا، وہ بولی۔ مجھ سے اس نے تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں جب اس سے ملنے اس کے آفس گئی تھی تو وہاں اسماعیل شاہد بھی موجود تھا۔ اسماعیل شاہد؟ اس کے بارے میں سنتے ہی میرے رگو پے میں غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، ساتھ ہی میرے پردہ چشم پر اس کا عکس ابھر آیا۔ وہ طنزیہ انداز میں مجھ پر ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سناؤ بچو، کیا اپنی بہن کو آزاد کروا سکے ہو؟ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی اسماعیل شاہد، میں نے تپتے ہوئے دماغ سے سوچا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسماعیل شاہد اب بھی امریکہ میں موجود ہے۔ تبھی جولیا نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور بولی، تم کہاں کھو گئے ہو؟ میں حال میں واپس آ گیا ہوں۔ تم نے کچھ کہا؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ لگتا ہے اسماعیل شاہد کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، اس نے درست اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کول ڈاؤن مورس، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ وہ وقت بھی جلد آئے گا جب تم اسماعیل شاہد کو اس کے انجام سے دوچار کرو گے۔ البتہ ہیری ٹام کو میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گی، لیکن کب؟ ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اسے مرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اس تک پہنچاؤں گی، لیکن تمہیں صبر سے کام کرنا ہوگا۔ مثلاً کیسے؟ وہ بہت شاطر اور عیار انسان ہے۔ میں نے اسماعیل شاہد کی خوبیاں ایک بار پھر دہرائیں۔ وہ میرا مسئلہ ہے، اس نے ایک بار پھر زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جو جتنا عیار اور شاطر ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی کسی مرد کو اپنی زلفوں کا اسیر بنانا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ میں تمہاری بات سے 100% متفق ہوں۔ اس بار میں بھی مسکرا دیا۔ بس تو میں نے اسماعیل شاہد کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا دیا ہے۔ وہ ادائے ناز سے بولی تو میں نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہارے لیے حیران کن بات ہوگی، میری اسماعیل شاہد سے دوستی ہو گئی ہے، جولیا نے گویا انکشاف کرتے ہوئے بتایا تو میں حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ کیا دوستی بھی ہو گئی؟ مگر کیسے؟ حیران رہ گئے نا؟ وہ ہنسی۔ ہیری ٹام نے اس کا تعارف ایک دوست کی حیثیت سے کروایا تھا، میں نے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ وہ کافی دل پھینک انسان ہے، شاید وہ مجھ پر فریفتہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو اسے لفٹ ہی نہ کراتی، لیکن تمہارے لیے میں نے ایسا کیا۔ بہرحال میری اس سے دوستی ہو گئی ہے اور ہم نے 2 روز ڈنر بھی اکٹھے کیا ہے۔ کیا وہ تمہارے ہوٹل آتا رہا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، وہ مجھے میرے اپارٹمنٹ سے پک کرتا تھا اور اپنی پسند کے ہوٹل میں لے جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے اور میں جب چاہوں اس سے مل سکتی ہوں۔ وہ کس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے؟ ریڈ روز ہوٹل، اس نے بتایا۔ یہ ہیوسٹن کا بہت بڑا اور مشہور ہوٹل ہے۔
کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتی ہو؟ میری بے چینی بڑھنے لگی جسے جولیا نے بھانپ لیا تھا۔ ویٹ ویٹ مورس، جولیا نے آنکھیں سکیڑی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ صبر کرو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جلد بازی میں بازی پلٹ سکتی ہے، بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ جانتے تو ہو کہ ہیری ٹام کے آدمی تمہیں تلاش کر رہی ہیں، تمہارا ہوٹل میں جانا خطرناک ہے۔ دوسری بات، اسماعیل شاہد 2 ہفتے یہی ہے، وہ میری طرف مائل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ شاید میں اسے پسند آ گئی ہوں۔ بہرحال میں اسے گھیر کر ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور تم آسانی سے موت کے گھاٹ اسے اتار سکو گے۔ گو اس کی بات درست تھی، لیکن میری بے چینی کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد اسماعیل شاہد تک پہنچ کر اسے اس کے انجام سے دوچار کرنا چاہتا تھا، تاہم جولیا کی بات ماننا ضروری تھی۔ جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم الٹا میرے گلے پڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے حتی الامکان خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ بوائے، وہ مسکرائی۔ آؤ اندر چلیں، سردی کافی ہو گئی ہے، اور ہاں، آج رات میں یہی ہوں، کافی پینے کے بعد اس حوالے سے مزید ڈسکس کریں گے۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں انکل ہیم اور مسز ایملی جوزف بھی موجود تھے۔ جولیا کے کہنے پر انکل ہیم کافی بنانے کچن میں چلے گئے اور جولیا اپنی ماں سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رات 10 بجے مسز ایملی اور مسٹر ہیم ہمیں گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، جبکہ میں اور جولیا ڈرائنگ روم میں مزید آدھا گھنٹہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع اسماعیل شاہد اور میرے انڈیا جانے کے حوالے سے تھا۔ جولیا نے بتایا کہ پاسپورٹ آفس میں اس کا ایک جاننے والا ہے، وہ کل اس سے مل کر میرے پاسپورٹ کے حوالے سے بات کرے گی۔ میں نے کہا، میرا نیا پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا تم پاسپورٹ کے بغیر ہی انڈیا جاؤ گے؟ میں خفیف سا مسکرایا۔ میرا پاسپورٹ کلارا کے پاس موجود ہے، میں نے کہا، میں اس سے پاسپورٹ لے لوں گا، اور ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا ہوں کہ کلارا اور میرا دوست بابر دونوں زندہ ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں بتاتے وقت بابر اور کلارا کے بارے میں بھی بتایا تھا، اس لیے وہ ان دونوں کے زندہ ہونے کا سن کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی۔ بولی، ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی کلارا کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے پاسپورٹ بھی لے لیں گے اور اسے نئی زندگی کی مبارکباد بھی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ ایک بات اور۔ ہاں بولو۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی انڈیا تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی تو میں سٹ پٹا گیا۔ کیا تم میرے ساتھ انڈیا؟ میں نے کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں میں صاف محبت کے دیے جلتے دکھائی دیے۔ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ ہم چونکہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ غیر محسوس انداز میں کھسک کر میرے قریب ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہتے کہتے میں رک گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے اپنے سر کے بالوں کو ہلکورا دے کر پیشانی سے ہٹایا اور استفسار کیا۔ دیکھو جولیا، نہ جانے میرے ساتھ انڈیا میں کیا حالات پیش آئیں۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پھنسو۔ مجھے ایڈونچر پسند ہے، وہ میری بات مکمل ہوتے ہی بولی، اور بے فکر رہو، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی۔ گو اس کے لہجے میں خفگی شامل نہیں تھی، لیکن مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ ناراض ہو گئی ہو۔ تاہم میں نے کہا، او ہو جولیا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس تو پھر طے ہو گیا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اب میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی اب جا کر سو جاؤ، کل بات کریں گے، گڈ نائٹ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے سر پر بوسہ دیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، میرے ساتھ انڈیا جانے کا کیا مطلب ہے۔ بات وہی تھی، اسے یقیناً مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ ہر پل میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ گو میں نے اسے شانزے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل اسے شانزے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، کہ وہی میری متاع حیات ہے۔ زندگی میں اگر میں نے کسی سے سچی محبت کی ہے تو وہ صرف شانزے ہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کی شمولیت نہیں چاہوں گا۔ میں جب صبح 6:45 بجے نیند سے بیدار ہوا، میں نے لمبی جمائی لی اور بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا تو مسز ایملی جوزف ناشتہ کر کے حسب معمول گارڈن میں چلی گئی تھی، اور انکل ہیم گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں جب کچن میں آیا تو انکل ہیم برتن دھونے میں مصروف تھے۔ آہٹ پر انہوں نے گردن موڑی اور مجھے دیکھ کر بولے، گڈ مارننگ ینگ بوائے۔ گڈ مارننگ انکل، جواباً میں نے کہا۔ پھر میں نے استفسار کیا، جولیا کہاں ہے؟ وہ ہوٹل چلی گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ میں چونکا۔
اسے ایک کال آئی تھی، انکل ہیم نے بتایا۔ وہ برتن دھو دھو کر قریب پڑی ٹوکری میں رکھتے جا رہے تھے۔ کال سنتے ہی وہ فوراً چلی گئی۔ ٹھیک ہے، ناشتہ بنا دوں؟ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بنا دیں۔ زحمت کیسی؟ تم جولیا کے دوست ہو اور تمہاری خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو میں بھی مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے تو جولیا نے کسی کو دوست بنایا ہے، ورنہ وہ تو کسی کو منہ بھی نہیں لگاتی۔ یقین کرو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ شکریہ انکل۔ تم ڈائننگ روم میں بیٹھو، میں ناشتہ بنا کر ابھی لاتا ہوں، انکل ہیم نے کہا تو میں اسبات میں سر ہلاتا ڈائننگ روم میں آ گیا۔ ٹیبل پر آج کا اخبار موجود تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سرسری انداز میں اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اخبار میں ویسی ہی خبریں تھیں جیسے ہمارے پاکستانی اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، سیاست، چوری چکاری، زیادتی، لوٹ مار اور سیاستدانوں کے بیانات وغیرہ۔ کچھ ہی دیر میں انکل ہی میرے لیے ناشتہ بنا لائے اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 80 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شب و روز ایک بار پھر بوریت میں گزرنے لگے۔ انکل ہیم روزانہ 11 بجے قریبی مارکیٹ سے سامان خریدنے جاتے تھے۔ تیسرے روز انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی آفر کی تو میں رد نہ کر سکا۔ میں بھی بوریت کا شکار تھا، اس لیے ہوا خوری کی غرض سے ان کے ساتھ چل دیا۔ مارکیٹ گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، اس لیے ہم پیدل ہی چلے گئے۔ مارکیٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ ہمیں سامان کی خریداری میں 1 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد ہم سامان سے بھرے شاپر اٹھا کر واپس آ گئے۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ مسز ایملی جوزف ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ شاید وہ کوئی رومانوی مووی دیکھ رہی تھی جس کے جذباتی مکالمے ڈرائنگ روم میں گونج رہے تھے۔ آؤ مورس، تم میرے ساتھ بیٹھ کر یہ مووی دیکھو، انہوں نے مجھے پیشکش کی۔ بہت اچھی مووی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر مووی دیکھنے لگا۔ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مگن تھے۔ بیک گراؤنڈ میں رومانٹک میوزک چل رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ اسی لمحے سیل فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ جولیا کی کال تھی۔ میں کال سن کے ابھی آتا ہوں، میں نے مسز ایملی جوزف کی طرف دیکھ کر کہا اور ان کا جواب سنے بغیر ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم کے کونے میں چلا گیا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو جولیا۔ مورس، کیا کر رہے ہو؟ جولیا کی آواز میری سماعت میں گونجی۔ کچھ نہیں، تمہاری موم کے ساتھ بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا، میں نے جواباً کہا۔ یہ سن کر جولیا جب بولی تو اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ کیا واقعی؟ میں نے کہا ہاں۔ مووی کون سی ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ ہارر یا رومانٹک؟ رومانٹک، میں نے بتایا۔ واؤ، انٹرسٹنگ، موم کو رومانٹک موویز پسند ہیں۔ جولیا بدستور ایکسائٹڈ تھی۔ جب ڈیڈ زندہ تھے تو وہ ہر ویکینڈ پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہارر مووی بھی دیکھا کرتی تھی۔ ڈیڈ کو ہارر موویز پسند تھی۔ مووی کو لے کر ان دونوں کے درمیان خوب بحث و تکرار ہوتی تھی۔ آخر میں ان دونوں کے درمیان پر ٹاس پر ہی فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سی مووی دیکھنی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار موم ڈیڈی کی یاد میں ہارر مووی دیکھ لیتی ہیں۔ بہرحال میں نے تمہیں اس لیے کال کی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ کیا کہیں جانا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن تفصیل میں بعد میں بتاؤں گی، بس تم تیار رہو۔ جولیا کی آواز سنائی دی تو میں نے لمبی سانس لی۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں جولیا کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کیا تیار ہونا تھا؟ میرے پاس ایسا کوئی سامان تو تھا نہیں کہ ساتھ لے چلتا، اس لیے میں جولیا کا انتظار کرنے لگا۔ 35 منٹ تک جولیا پہنچ گئی۔ اس نے مسز ایملی جوزف اور مسٹر ہیم سے کچھ باتیں کی اور پھر مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج موسم قدرے بہتر تھا، لیکن فضا میں خنکی بدستور موجود تھی۔ کہیں کہیں بادل کے آوارہ ٹکڑے موجود تھے، لیکن بارش کا امکان نہیں تھا۔ کار کشادہ اور صاف ستھری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ قرب و جوار میں کہیں کہیں ہٹ بنے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ جب میں پہلی بار جولیا کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا تو اس وقت میں نے غور نہیں کیا تھا۔ بہرحال ہٹ بے حد خوبصورت اور خوابناک انداز میں بنائے گئے تھے۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے جولیا کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے دشمن نے آج رات مجھے اپنے ہوٹل میں ڈنر پر مدعو کیا ہے، وہ زیر لب مسکرا کر بولی۔ تو میں چونکا۔ او، کیا اسماعیل شاہد نے؟
اس نے بدستور مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت اور سرخ و سفید سراہی دار گردن ہلائی۔ کیا تم جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ بولی۔ ڈنر کے بعد میں اس کے ساتھ ہی ہوٹل میں رہوں گی۔ اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، اس لیے وہ کل واپس پاکستان جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گھٹیا انسان، میں نے پردہ چشم پر اسماعیل کے ابھرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ خون کی گردش بھی تیز ہو گئی تھی۔